اس وقت ہم موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے گھر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حج کے ان مسائل کے حوالے سے ان کے کیا ویوز ہیں۔ غامدی صاحب یہ بتائیں کہ حجاج کرام کو سعودی عرب بھیجنے کا جو ایک نیا طریقہ کار کوٹا سسٹم اناؤنس ہوا ہے، گزشتہ 2 سالوں سے یہ نظام رائج ہے، اس میں کروڑوں روپے کی مالی کرپشن انوالو ہو گئی ہے۔ اس کرپشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حجاج کرام جو مجبوری کے تحت پیسے دے رہے ہیں، فارم خرید رہے ہیں، ان کے حج کی کیا سعادت میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اور اس کے ساتھ اس طرح کی جو کرپشن کر رہے ہیں، کیا دوسری عام کرپشن میں اور اس کرپشن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان ملک میں اگر حج کرنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے یا لوگ اس میں رشوت کھائیں یا اس کو کاروبار بنا لیں یا یہ چاہیں کہ لوگوں کا روپیہ لوٹیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم اخلاقی دیوالیہ پن میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بدقسمتی کی بات نہیں ہو سکتی۔ حج کے معاملے میں تو ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں، اور اگر کوئی آدمی عام حالات میں بھی لوگوں کا روپیہ کھاتا ہے یا لوگوں کے روپے میں اپنا روپیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک بدترین جرم ہے۔ اگر وہ عبادات کے معاملے میں ہو تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کس درجے کا جرم بن سکتا ہے، اس کی سنگینی کتنی بڑھ جاتی ہے، وہ کتنا غیر معمولی جرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جرائم ہیں جن کے اوپر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو اپنی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ حج کے اخراجات میں سب سے بڑا خرچہ سفری خرچہ ہے۔ پی آئی اے اور سعودی ایئر لائنز اس وقت جس طرح حاجیوں کو لوٹ رہی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ایک عام مسافر لاہور سے جدہ جاتا ہے تو اسے صرف 44,000 روپے ادا کرنا پڑتے ہیں، لیکن اگر یہی حاجی کے پاسپورٹ پر ویزا سٹمپ ہو جائے حج کا تو اسے 1,14,000 روپے تک ادا کرنا پڑتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروفٹ جو پی آئی اے کما رہی ہے، کیا یہ حلال ہے؟ کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جن قوموں کے اندر زندگی اور روح ہوتی ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں تو ان کے ہاں قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، بحیثیت مجموعی پورا معاشرہ تعاون کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ایئر لائنز اپنے کرائے کم کریں حجیوں کے لیے، یعنی ایک عبادت کرنے لوگ جا رہے ہیں۔ ہر آدمی ہمارے ملک میں کھاتا پیتا نہیں ہے، ایسے ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ساری زندگی وہ کچھ پونجی جمع کرتے ہیں، اس کے بعد کہیں حج کے لیے نکلتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، دور دراز دیہات سے آتے ہیں، اور بیچاروں نے اپنی ساری زندگی کوشش کر کے یہ صحیح کی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتنے پیسے اکٹھے کر لیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہو سکیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں، حج کے مناسک ادا کر سکیں۔ ان لوگوں سے زائد کرایہ لینا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی دیوالیہ پن کی انتہا ہے۔ سرکاری خرچہ پر جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، واقفیت پر، سفارش پر، دونس داندلی پر، لسٹوں میں تبدیلی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حج کی اللہ کے ہاں کیا فوقیت ہے، کیا اہمیت ہے؟ مفت کے حج کے حوالے سے ہمیں بتائیے۔ سرکاری خرچ کا کیا مطلب؟ سرکاری خرچ کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے، تو آپ تو اس کے امین ہیں، اس کو تو آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر کہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سرکاری پیسہ ہمارے ایسا سمجھا جاتا ہے جیسا وہ حکمرانوں کا کوئی ذاتی مال ہے، وہ اپنی خواہشات کے لیے لوگوں کو نوازنے کے لیے جہاں چاہے اس کو خرچ کر ڈالیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بحیثیت مجموعی حج کے معاملے میں حکومت کو مدد کرنی چاہیے، کرائے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے اچھے حالات پیدا کرنے چاہیے، وہاں جہاں ان کے لیے بندوبست اور اہتمام کیا جاتا ہے وہاں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ خرچ کیا جائے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ٹیکس کے روپے میں اپنی مرضی سے لوگوں کا انتخاب کریں، ان کو حج کرائیں۔ حج جس آدمی نے کرنا ہے اسے اپنے پیسوں سے حج کرنا چاہیے اور اپنا سرمایہ اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے یہاں وہی مقبول ہوتا ہے۔ حج کو کس حد تک کاروبار بنانا جائز ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اس میں جو چیز زیادہ ترجیح کی ہے وہ تو یہ تھی کہ وہاں اس کا اہتمام کیا جاتا کہ کسی کو وہاں رہائش کے لیے کرائے پر کوئی جگہ لینے ہی نہ پڑتی۔ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں ہر ایک کے حقوق برابر کر دیے ہیں، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، بعد کے زمانوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، بلکہ ہمارے جو حکمران تھے پہلے وہ بھی وہاں سرائے بنا دیتے تھے، اس طرح کی عمارتیں بنا دیتے تھے، لوگ وہاں جا کے رہ لیتے تھے۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے، تاہم اگر یہ ناگزیر ہو جائے کہ آپ نے کرایہ ہی لینا ہے تو کم سے کم حج جیسی عبادت کے معاملے میں آدمی کو نفع کی شرح ایسی رکھنی چاہیے کہ جس میں وہ اپنے رب کو جواب دے سکے۔ کسی گورے کو کالے پر اور کسی غریب کو امیر پر
کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود اب جو حج کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، 2 لاکھ سے لے کے 26 لاکھ روپے تک حج کے اخراجات ہو رہے ہیں۔ لوگ جا کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ مساوات کا وہ درس کہاں گیا حج کے دوران؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حج کی روح تو یہ ہے کہ آپ ایک مجاہد کی طرح گھر سے نکلیں، آپ کے اندر یہی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ حج ہے کیا؟ حج کی حقیقت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ شیطان کے خلاف ہم زندگی میں جنگ کر رہے ہیں، جس کو اقبال نے بیان کیا نا کہ صدیزہ کار رہا ہے ازل سے تام روز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ تو یہ شیطان کے خلاف جنگ ہے جو اس دنیا میں جاری ہے، اس کو حج سمبلائز کرتا ہے، یعنی اس میں اس کو علامتوں کی زبان میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایکویلٹی بھی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ اس مقصد کے لیے گئے ہیں تو آپ نے اپنا لباس دیکھیے کیا کر لیا ہے، احرام باندھ لیا نا، عام زندگی کا لباس آپ نے ختم کر دیا۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں عام سرائے بنا دی جاتی، ان کا ایک ہی معیار ہوتا، ان میں بڑی مناسب سہولتیں ہوتی، لوگ انہی میں جا کر قیام کرتے، جس طرح وہاں خیموں میں بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوتا۔ لیکن جب آپ نے اس کو کاروبار بنا دیا تو پھر ظاہر ہے کھاتے پیتے لوگ اس میں کچھ نہ کچھ اپنے تکلفات پیدا کر لیتے ہیں، لیکن یہ حج کی روح کے خلاف ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں تمام بندوبست حج کا ایک سطح پر ہو، اور وہ سطح بہرحال بہت اچھی ہو، مناسب ہو، لوگ اطمینان کے ساتھ حج کر سکیں، انہیں اس طرح کی مشقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ جو لوگ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، اگر یہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ سب لوگوں کے لیے زیادہ بہتر صورتیں ہو جائیں۔ لیکن یہ وہ خواب ہیں جو ہم مسلمان دیکھتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہم اپنے معاشرے سے یہ کلچر ختم کر سکے ہیں، نہ ہم اپنی آئلی اور انفرادی زندگی سے، نہ سیاسی زندگی سے، اسی کا ظہور پھر ہماری عبادات میں بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا ایپیسوڈ دیکھا۔ کوٹا کرپشن کے خاتمے کے لیے کئی تجاویز پیش کی گئیں، لیکن افسوس کہ حرام کی کمائی پر یقین رکھنے والوں کو رزق حلال قبول نہیں۔ اگر عازمین حج کی قرہ اندازی کے ذریعے پہلے فہرستیں تیار کر لی جائیں اور بعد میں کوٹا الاٹ کیا جائے تو اس طریقے سے حج آرگنائزر عازمین حج کو نہ تو بلیک میل کر سکے گا اور نہ ہی اوور چارج۔ اس کے علاوہ ایک شخص جو 2 لاکھ روپے میں حج ادا کرتا ہے اور دوسری جانب ایک امیر شخص 26 لاکھ روپے میں VIP طریقے سے حج ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کس کا حج زیادہ قابل قبول ہے، کس کو کس کے حج پہ فوقیت حاصل ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی نصیر واگا اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔